اگر عبادت میں اسی کی کر رہا ہوں اور شرط قبولیت نماز کو پورا کر رہا ہوں تو نماز بہرحال قبول ہوگی. یہ مجھے شرط کون بتائے؟ وہی بتائے جس نے نماز بتائی. دوسرے کسی سے کیا پوچھوں میں؟ وہ بتائے گا کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے. ماتھے پہ بل نہ آئے, یقین کے ساتھ نماز پڑھو کہ قبول ہو رہی ہے, ورنہ اٹھک بیٹھک ہے کوئی فائدہ نہیں. یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے. یہ کون ہے جو بتائے کہ تمہیں کیسے یقین ہوگا؟ کیا شرط ہے نماز کی قبولیت کی؟ وہی بتائے گا جس نے نماز پڑھنا بتائی ہے. کسی اور سے نہیں پوچھیں گے, اسی سے پوچھیں گے. ہمیں معلوم تو ہو اللہ کے رسول کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں. آپ کے حکم سے پڑھ تو رہے ہیں. اللہ کے رسول فرمائیں گے الا ومن احب علیا لا یخرج من الدنیا حتی قبل صلاته وصیامه وقیامه واستجاب له دعاء. آگاہ ہو جاؤ, جو بھی علی سے محبت رکھتا ہے, جو بھی نہ کالے کی قید نہ گورے کی, نہ یہاں رہنے والے کی نہ وہاں رہنے والے کی, نہ عورت کی قید نہ مرد کی, نہ بچے کی قید نہ بڈھے کی, جو بھی علی سے محبت رکھتا ہے وہ اس دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک اس کی نمازیں قبول نہ ہو. جا ہی نہیں سکتا جب تک اس کی نمازیں قبول نہ ہو جائیں, اس کے روزے قبول نہ ہو جائیں, اس کی دعائیں قبول نہ ہو جائیں, اس کا قیام نماز میں کھڑا ہونا قبول نہ ہو جائے. تو پتہ چلا شرط قبولیت نماز کیا ہے. تو اب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو یقین کے ساتھ پڑھ رہا ہوں یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں محبت ہے, نماز قبول ضرور ہوگی. صلوات پڑھیں محمد. کہنے کی اجازت شروع شبہات تو وہی پڑے رہتے ہیں جن کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے کہ نماز ان کی قبول ہوئی یا نہ ہوئی. ارے جن کے دل میں علی کی محبت ہے قول رسول غلط ہو نہیں سکتا. اور محبت کا ثبوت کیا ہے؟ یاد رکھیے, جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی اس کے دل میں علی کے غیر کی محبت آ نہیں سکتی. اب یہ جنت جو ہے, السلام رحمۃ اللہ آگے تشریف لے آئیے. یہ جنت جو ہے یہ سجائی گئی ہے, سنواری گئی ہے. کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. اور توجہ سے تو پتا چلا غیر متقی تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اعدت للمتقین, متقیوں کے لیے ہے یہ. تو پتا چل گیا آپ کو کہ متقی ہونا ضروری ہے. اور متقی ہونے کے لیے ابتدا کہاں سے ہو؟ تقویٰ سے ہو. جب تقویٰ ہوگا, پرہیزگاری ہوگی تو عبادت کرے گا. جب عبادت کرے گا تو یقین کے ساتھ کرے گا. یقین اس وقت ہوگا جب علی کی محبت ہوگی. پتہ چلا متقی ہونے کے لیے بھی بنیاد حب علی ہے. متقی ہونے کے لیے بھی بنیاد حب علی ہے. اگر حب علی نہیں ہے, واہ کیا کہا شمس تبریزی نے زیادہ کہتے ہیں شمس توئی, قمر توئی, بہر توئی, وبر توئی, مالک کے خوش کو تر کوئی دم ہمادم علی. ہر چیز کے ہر چیز یہی ہے جناب امیر کے سلسلے. تو ہر متقیوں کے لیے سنواری گئی ہے جنت. متقی جن کے دلوں میں تقویٰ ہو, پرہیزگاری ہو. تقویٰ کے معنی اللہ سے ڈرنا نہ سمجھیں. یہ ترجمہ بھی کچھ لوگ عجیب ہی کرتے, میری سمجھ تو آتا نہیں. اللہ ایسی چیز نہیں ہے جس سے ڈرا جائے. اللہ تو ایسی چیز ہے جس سے محبت کی جائے. ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ادھر ڈر بھی رہے ہو, ادھر ہر لمحے قربت کی نیت بھی کر رہے ہو. ڈرنے والی چیز کے قریب جانے کی نیت کر رہے ہو. وضو ہے تو قربت اللہ, نماز ہے تو قربت اللہ, روزہ ہے تو قربت اللہ, ہر چیز قربت اللہ. ڈرنا نہیں, پرہیزگاری اختیار کرو. جو اس نے کہا ہے اس کی تعمیل کرو, برائیوں سے دور رہو. یہ ہے تقویٰ, پرہیزگاری اختیار کرو. تو اب جو متقی بنا, متقی بننے کی بنیادی شرط کیا ہے؟
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. پہلی شرط ہے، پہلی شرط ہے کہ غیبت پر ایمان لاؤ. جی علی سے محبت دلیل ہے غیبت پر ایمان کی. غیبت پر ایمان لاؤ، دیکھ کر ایمان نہ لاؤ کہ پہلے کیسے بھیجیے پروفیسر صاحب تو ہم سنیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ مجلس پڑھوائیں یا نہ پڑھوائیں. سلمان تو پڑھنے میں یؤمنون بالغیب، پہلی شرط ہے کہ غیبت پر ایمان لاؤ. جی اس کے بعد پھر ہے کہ نماز کو قائم کرو. ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں جو تمہیں رزق دیا گیا ہے حلال کا تم نے حاصل کیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یؤمنون بالغیب پہلی بات ہے. تو متقی وہ ہوگا جو غیبت پر ایمان رکھے گا. جس کا ایمان غیبت پر نہیں ہے وہ متقی نہیں ہو سکتا. غیبت پر ایمان کے کیا معنی ہے؟ پہلی بات کہ خدا بندے لا یہ دیکھا ہے کسی نے؟ کسی نے نہیں. موجود تو غیبت کے معنی کیا ہوئے؟ موجود ہو اور نظر نہ آئے. جی اس کی حیثیت اور حقیقت ہو اور نظر نہ آئے، وہ ہے غیبت. غیبت پر ایمان رکھے، خدا پر ایمان. آج کیا ہمیں حضور سرور کائنات نظر آ رہے ہیں؟ بے قرآن آج بھی تو ہدایت ہے، آج بھی تو متقی ہیں. کیا ہمیں حضور نظر آ رہے ہیں؟ نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن ہمیں یقین کامل ہے کہ حضور موجود ہیں، تھے نہیں. حضور موجود ہیں، ہم دیکھ سکتے. جی شکل و شباہت بدلتی رہتی ہے، مخلوق کی بدلتی رہتی ہے. ابھی پانی تھا، ابھی بھاپ بن گئی، ابھی بھاپ بنی، ابھی بادل بن گئے. چیز تو ایک ہی ہے نا، شکلیں بدلتی چلی گئی. کبھی نور تھا بشر بن گیا، کبھی بشر تھا نور بن گیا. لیکن وجود موجود ہے. اور اس کے بعد جب حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے، حالت تبدیل ہو گئی، پھر بن گئے اسی کیفیت جس میں تھے. اس کے بعد پھر بھی کوئی نہ کوئی ہدایت والا ہونا چاہیے. بولے کل قوم ہاد، قرآن کی آیت ہے یہ کہ ہر قوم کے واسطے ہادی موجود ہے، ہوگا نہیں، موجود ہے. تو اس وقت ہم جو ہیں ہمارا بھی ہادی موجود ہے. جب موجود ہے تو حالت غیبت میں ہے. جب حالت غیبت میں ہے تو یقین رکھنا ہے. جب یقین رکھنا ہے تو اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے. تقویٰ متقی دل چاہتا ہے کہ قرآن کی ایک دو آیت پڑھ کے اور واضح کر دوں کہ قرآن کن کو متقی کہتا ہے تاکہ پتہ چل جائے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. کون ہے متقی؟ نیکی یہ نہیں ہے کہ کبھی اپنے چہروں کو یوں کر لیتے ہو کبھی یوں کر لیتے ہو. قرآن کہہ رہا ہے نیکی یہ نہیں ہے کبھی مشرق کی طرف چہرہ کرتے ہو کبھی مغرب کی طرف. تو پہلی منزل پر تو یہ پتا چل گیا کہ عبادت میں اگر چہروں کے ادھر ادھر کیا تو نیکی تو ختم ہو گئی. نیکی یہ نہیں ہے. سورہ بقرہ میں پڑھ دیجیے گا جا کر
کیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا, جو یوم آخرت پر ایمان لایا, جو ملائکہ پر ایمان لایا, جو کتاب پر ایمان لایا, جو تمام انبیاء پر ایمان لایا. تو اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ صرف ایک نبی پر ایمان نہیں لانا ہے, تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے. ایمان لانے کا کیا مقصد ہے کہ تمام کے تمام برحق انبیاء من جانب اللہ تھے اور حضور آخری نبی ہیں. تمام انبیاء پر ایمان لایا. اور اس کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مال ملتا ہے, جو وہ حاصل کرتا ہے, وہ اللہ کی محبت میں خرچ کرتا ہے. زکوٰۃ اور چیز ہے, اللہ کی محبت میں خرچ کرنا اور چیز ہے. بہت توجہ سے, زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے, یہ اکاؤنٹس بک آپ کو مینٹین کرنا ہے کہ اتنا پرسنٹ ان چیزوں میں سے. ایک نصاب ہے زکوٰۃ کا. اللہ کی محبت میں نصاب نہیں ہے, نصاب نہیں ہے. اللہ کی محبت میں جو مال خرچ کرتے ہیں, اگر ایک کھجور ہے تو وہ دے دیتے ہیں, اونٹوں کے قطار ہے تو وہ دے دیتے ہیں. نصاب نہیں ہے, کسی قسم کا نصاب نہیں. اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں. کن پر خرچ کرتے ہیں؟ یتیموں پر کرتے ہیں, قرابتداروں پر کرتے ہیں, مسافروں پر کرتے ہیں, اور سوال کرنے والوں پر کرتے ہیں, غلاموں کی گردنیں آزاد کرانے میں کرتے ہیں, نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اب آپ نے دیکھا اللہ کی محبت پہ خرچ کرنا پہلے ہے, زکوٰۃ بعد میں ہے. اللہ کی محبت پہ خرچ کرنا اور بات ہے, زکوٰۃ دینا اور بات ہے. جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی محبت پہ خرچ کرتا ہے. زکوٰۃ دینا الگ ہے, وہ نصاب ہے, پابند ہو, واجب ہے, تمہیں دینا ہے. اللہ کی محبت پہ پابندی نہیں ہے, جتنی جس کو محبت ہو, جتنی جس کو محبت ہو. یہ تو اپنا اپنا معیار ہے. محبت کا انداز کیسے, کیا بتائیں صاحب, محبت کا کیا معیار مقرر کریں. ہم تو صرف ایک بات جانتے ہیں, سوئی ہے, سوئی کا ناکا ہوتا, اس ناکے کو آپ سمندر میں پھینک دیں, کیا پورا سمندر سوئی میں سے گزر جائے گا؟ نہیں. لیکن جتنا اس سوئی کا ظرف ہوگا اتنا ضرور گزرے گا. جی ضرور گزرے گا. تو جتنا جس کا ظرف ہے اس کو اتنی ہی محبت ہوگی. جتنا جس کا ظرف اس کو اتنی ہی محبت ہوگی. جی روزہ رکھا ہے, پورا دن گزر گیا, افطار کی روٹی سامنے رکھی ہے, سوال کرنے والا سوال کرتا ہے, روٹی اٹھا کے دے دیتے ہیں. صلوات پڑھنے محمد آپ نے محبت یہ معیار بتایا, اس کی فیاضی دیکھ لیجئے. آپ نے روٹیاں دی, اس نے آیات نازل کر دی. تو اللہ کی محبت, نماز قائم کی, زکوٰۃ دی, اور جو یہ وعدہ کرتے ہیں, عہد کرتے ہیں, اس عہد کو پورا کرتے ہیں. جو بھی وعدہ کرتے ہیں, قید نہیں ہے یہاں پر وعدہ کرنے کی کہ بڑھاپے میں وعدہ کیا تھا یا جوانی میں کیا تھا یا بچپنے میں کیا. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, جو بھی عہد کرتے ہیں اس عہد کی وفا کرتے ہیں. 13 برس کا بچہ ہے, عہد کر رہا ہے. کیا عہد کر رہا ہے؟ انا ناصر ہوں یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں آپ کا مددگار ہوں. وعدہ کر رہا ہے, بس وعدہ کر لیا, جب تک مدد کرے گا خود بھی کرے گا, نسلوں کو بھی سکھا جائے گا. نسل بات پڑھنے محمد ذہن میں رکھیے گا. جو عہد کرتے ہیں, بیماری, تنگی, ہر چیز کے اندر سختیوں میں صبر کرتے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں, اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. جی اب ذرا اپنا اپنا گریبان جھانک کے ہر ایک دیکھ لے کہ ہم میں سے کون ہے وہ چیزیں پوری کرتا. جی میں تو کہتا ہوں ایک بھی نہیں ہے. تو کیا ہوگا کہ متقی تو بن نہ سکے. جنت ہے متقیوں کے لیے, اور جو ہے نا وہ عدت للمتقین. تو کیا ہو, یقین ہے کہ جنت میں جائیں گے. یعنی کمال تو یہ دیکھیے صاحب, پروفیسر کو تو یقین ہے, اور مجھے یہ بھی یقین ہے آپ سب بھی انشاءاللہ جائیں گے, سوائے اس کے جن کے دلوں میں شکوک ہوں گے. شک کو نکال دیجیے, شک کو نکال دیجیے. جہاں آپ نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے وہیں شک آ گیا. کبھی شک نہ ڈالیے گا, ایمان کو مستحکم رکھیے.
بالکل پختہ رکھیے. بھائی کیوں نہیں جائیں گے جنت؟ وائی ناٹ؟ دو قسم کے جرم ہوتے ہیں. ایک تو جرم وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ہے, ایک جرم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کا ہے. اللہ مالک ہے, خالق ہے, اختیار کلی رکھتا ہے. اس کا جرم کوئی کیا ٹھیک ہے وہ معاف کر دے گا, معافی مانگ لیں گے. لیکن جو بندوں کے جرائم کیے اس کا حق اس کو نہیں ہے معاف کرنے. اس کا حق کسے ہے؟ جس کا آپ نے جرم کیا. تو پوری زندگی ایک کوشش کرتے رہو, چاہے کچھ کرو یا نہ کرو, بندوں کے جرائم نہ کرو, بندوں کے جرم نہ کرو, کسی کا حق غصب نہ کرو, کسی کا ساتھ زیادتی نہ کرو. اور اصول ہے نماز پڑھی ثواب مل گیا, عبادت ہے. ادھر ہم نے نماز پڑھی اور مر گئے, کسی لمحے موت آ جائے گی. اب دوست ہے آپ سب جانتے ہیں کہ صاحب آج ہی اتفاق سے پڑھی تھی نماز جی, کبھی پڑھتے ہی نہیں تھے جی, اور مر گئے. ساری زندگی پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے. ہم کہاں سے جنت میں جائیں گے؟ انہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ مرنے سے پہلے ایک بچہ تھا, اسے نماز نہیں آتی تھی, میں نے اسے نماز سکھا دی. ادھر نماز سکھائی میں تو چلا گیا دنیا. میں نے تو اپنی ایک نماز پڑھی تھی. جب تک وہ بچہ نماز پڑھتا رہے گا, توجہ ہے ذرا, جب تک وہ بچہ نماز پڑھتا رہے گا اسے تو ثواب ملے گا. میرے نام اعمال میں بھی ثواب جاری و ساری, جب تک اس کی نسلیں نماز پڑھتی رہیں گی. تو آپ نے تو یہاں کا گراف دیکھا تھا نا میرا, جو آپ کو نظر آ رہا تھا. آپ نے وہ گراف نہیں دیکھا, وہاں تک آپ کی نظر نہیں پہنچی. تو ثواب دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک تو ثواب جو فوراً مل گیا, اور دوسرا جو ثواب جاریہ ہے, چلتا رہتا ہے, معیار بڑھتا رہتا ہے, گراف ثواب کا جاتا رہتا ہے. اسی طریقے سے الٹا حساب, پوری زندگی نمازیں پڑھتے رہے, عبادت کرتے رہے, روزہ رکھتے رہے, سارے دوست احباب کہہ رہے ہیں کیسا ماشاءاللہ بڑے پرہیزگار, بڑے متقی, لیکن جاتے جاتے کسی کا حق غصب کر گئے, کسی کا ہم نے حق غصب کر دیا. تو اب کیا ہوا؟ مر گئے. وہ تو ثواب اپنی جگہ جو ہمارے تھے. اب جب تک دنیا میں سلسلہ غصبیت جاری رہے گا, جب تک لوگوں کے حقوق غصب کیے جاتے رہیں گے, جب تک اس غصبیت کے اصول کو لوگ اپنے کہیں صحیح سمجھتے رہیں گے, اس مرنے والے کے نام اعمال میں جواب جو ہے وہ گناہ کی شکل کے اندر مسلسل بڑھتا چلا جائے گا. ثواب تو وہیں رہے گا, گناہ نہ جانے کا حد تک پہنچ گئے. تو پتہ یہ چلا جنت میں جانے کا یقین اس وقت ہوگا کہ چاہے کچھ کرو یا نہ کرو, بلکہ جو عباد اللہ ہیں, اللہ کے عبد ہیں, ان کے حقوق کو غصب نہ کرو, ان کے ساتھ برائی نہ کرو. اس کا گناہ جرم وہ معاف کرنے والا ہے. بندوں کے گناہ کیسے؟ یہ تو عدل کے خلاف ہو جائے گا. قتل آپ نے کیا معاذ اللہ کسی کا, حاکم کو اختیار تھوڑی ہے معاف کرنے کا, وارث معاف کرے گا. تو حاکم اعلیٰ کیسے معاف کر دے گا؟ وارث تو معاف کرے. آج تک جو وارث نے معاف نہ کیا, اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ یہ ساری تفصیلات جو متقیوں کی موجود ہیں ہم میں تو آ نہیں سکتی, ناممکنات میں سے ہے. تو اب کیا ہوگا حشر؟ ایسا سوچ رہے ہیں, باقر صاحب بھی سوچ رہے ہیں, یاخانی صاحب بھی سوچ رہے ہیں, اور سب سوچ رہے ہیں کہ لیے صاحب جنت ہے متقیوں کے لیے, قرآن یہ صفات بتاتا ہے. اب کیسے بنے متقی؟ نہ جانے کتنی نمازیں قضا, حساب ہی نہیں, کتنے روزے قضا, حقوق العباد پتہ نہیں ادا کیے یا نہیں کیے ابھی تک, کتنے زکوٰۃ و خمس ہماری ذمہ لگی ہوئی ہے. خمس دے کر یہ نہ سمجھا کرو کہ احسان کر رہے ہو, بلکہ اس کا احسان مانو جو تم سے لے رہا ہے. پتہ نہیں کتنا واجب ہے. اب کیا کریں؟ بس قربان جائیے کلام اللہ کا, گھبراؤ نہیں, تم نے شرط پوری کی ہے, تم نے شرط پوری کی ہے, دل میں حب رکھی ہے, ہم بھی تمہارے لیے سہولت پیدا کر دیتے ہیں. شرائط تم نے پوری کی, سہولتیں ہم پیدا کرتے ہیں کیونکہ ہم خالق ہیں. تم نے ہمارے حبیب کا کہنا مانا, تم نے شرط کو پورا کیا. مالک کیا سہولت ہمارے لیے؟
قربان جائیے ایک آیت ہے. گلاس ہے آپ کے پاس؟ بیٹے پانی کا سوال پڑھ دیں. یہ گلاس ہے جناب، اس میں پانی ہے. جی گلاس پورا تو بھرا ہوا نہیں ہے نا صاحب، میں سارا پانی اس کا پھینک دیتا ہوں، مثال یا پی جاتا ہوں، اتنا سا باقی رہ گیا. کیا کہیں گے آپ؟ گلاس خالی ہے، پانی ہے. جی پانی ہے نا، خالی تو نہیں کہیں گے آپ. خالی اس وقت ہوگا یہ گلاس جب کچھ بھی نہ رہے اس میں. توجہ ہے نا، خالی نہیں ہو سکتا. اب آپ ہیٹر نہیں لگائے ہیں اس کے اندر کے ساتھ 1 انچ پانی ہے یا 2 انچ پانی ہے، دیکھتے کے ساتھ کیا کہیں گے اس میں پانی ہے. لاکھ کوئی کچھ کہے کہ صاحب اتنا خالی، بھائی خالی ہوا کرے، پانی تو ہے نا. آپ گلاس کو خالی نہیں کر سکتے، پانی اس میں ہے. تو خداوند لاجوال نے ہمارے واسطے آسانی پیدا کر دی. کیا آسانی پیدا کی؟ اعلان وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جس کسی نے بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، یہ اس کا عمل دلوں کے تقویٰ میں سے ہے. تقویٰ کا معیار نہیں بتایا کہ 5 تقویٰ ہو، 10 تقویٰ ہو، ایک ہی تو تقویٰ ہے. جب تقویٰ ہے تو متقی ہے. جب تقویٰ ہے تو متقی ہے. کب بنا متقی؟ جب اس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، عبادت نہیں کی، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی. تو پتہ چلا اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا انسان کو متقی بناتا ہے. اللہ کی اور اس میں کوئی معیار نہیں رکھا کہ اتنی تعظیم کی، اتنی نہیں. جس کسی نے بھی تعظیم کی، جتنی تعظیم کر لی، جیسی تعظیم کر لی، جس انداز سے تعظیم کی، پہنچ نہیں سکتا نہ جب تک یہاں نام آیا بوسا دے دیا. جا نہیں سکتا، یہاں ذکر ہوا آ کر بیٹھ گیا. کہ یہاں کیوں آیا؟ تعظیم ہے، وہ آپ کو لے کر آئی ہے. کس طریقے سے مہذب بیٹھے ہوئے ہیں، سب مؤدب بیٹھے ہوئے ہیں. تعظیم ہے یہ، کیونکہ یہ ایسے کا ذکر ہو رہا. یہاں تعظیم کے خلاف عمل کرنا جرم اور گناہ ہے. تقویٰ ختم ہو جائے گا. تو تقویٰ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو. اللہ کی نشانی کیا چیز ہے؟ بس ایک جملے میں عرض کر دوں، سمجھ جائیے گا. ہر وہ شے جس کو دیکھ کر اللہ کا یقین ہو جائے، ہر وہ چیز جسے دیکھ کر اللہ کی نسبت قائم ہو جائے. خانہ کعبہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر. اس کو دیکھ کر کیا چیز قائم ہوئی؟ کہ یہ اللہ کا گھر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ سے نسبت ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ جی حضور سرور کائنات کو دیکھ کر، کلام کو سن کر، پڑھ کر، یقین رکھ کر کیا چیز سامنے آئی؟ کہ یہ اللہ کا نبی ہے. نسبت اللہ سے ہو گئی. شاعر اللہ. قرآن کیا چیز سامنے آئی؟ کہ یہ اللہ کا کلام ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اگر کسی کو دیکھ کر یہ یقین ہو جائے کہ اس کا تعلق اللہ سے اتنا عظیم ہے کہ یہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے. بہت خوب. دیکھیے جناب امیر کے گھر کا خدا کے گھر میں پیدا ہونا یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے. اس سے عظیم بات ممکن ہی نہیں ہے. جی بڑا فرق ہے. میرے مولا کا مقابلہ دنیاوی لوگوں سے کر کے مولا کی توہین نہ کیا کرو. بڑی عظمت ہے. خدا کی قسم نبی کی ماں کو روک لیا جائے، علی کی ماں کو بلا لیا جائے. وہ بھی عبادت کا، یہ بھی عبادت کا. انہیں روک دیا گیا، انہیں بلا لیا گیا. تو علی کی یہ عظمت ہے کہ ادھر علی کو دیکھا، علی کا ذکر سنا، ذہن میں کیا آ گیا کہ یہ وہ ہے جو خدا کے گھر میں پیدا ہوا ہے. دوستو لوگ کہتے ہیں کہ جناب امیر کوئی یہاں پر کسی قسم کی
لچک نہیں ہے، بات بالکل صاف اور واضح ہے۔ آپ یہ بتا دیجئے کہ اس پوری کائنات کے اندر انسانوں نے کس کے عمل کو دیکھ کر یہ کہا کہ یہ خدا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، توجہ ہے ذرا، کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی؟ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور لوگوں نے کہا کہ یہ خدا۔ یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا آج تک، کسی جگہ لکھا ہو تو مجھے دکھا دیجیے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں پر بھی یہ بحث کی ہو کہ تم مجھے خدا نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کو خدا کہا۔ اور جو ہے نا، حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، لوگوں نے ان کو خدا کہا۔ علی وہ ذات ہے کائنات کی جس کو اس کی زندگی میں لوگوں نے خدا کہا، اور علی بھی وہ واحد ذات ہے کائنات میں کہ ادھر کہتا ہوا سنا اور پھر قتل کر دیا کہ تو یہ کیا کفر کر رہا۔ یہ واحد ذات ہے کائنات کے اندر جس نے یہ برداشت نہیں کیا کہ مخلوق کو خالق کہا جائے، ورنہ دنیا میں تو ہم نے کوششیں کی، بڑی بڑی کوششیں کی کہ صاحب لوگ ہمیں خدا کہیں۔ تو بس یہ فرق ہے نبی میں اور علی میں، یہ فرق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں، حضرت علی علیہ السلام میں۔ تو اب جس کی یہ عظمت ہو اس کا مقابلہ تو انبیاء سے کرو تو زیب دیتا ہے، عام انسانوں سے مقابلہ کر کے مولا کی توہین نہ کیا، کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ تو آواز کر رہا تھا یہ جنت جو کہ ہے متقیوں کے لیے، تب تقویٰ تو آ گیا یا نہیں؟ پریشانی تو نہیں ہے جناب؟ تقویٰ آیا نہیں آیا؟ کیونکہ آپ نے تعظیم کی، عبادت نہیں تعظیم۔ اب نہ کہنا کہ علم کو بوسہ کیوں دیتے ہو، تعظیم کرتے ہیں عبادت نہیں۔ اب نہ کہنا کہ زری کو بوسہ کیوں دیتے ہو، یہ تعظیم ہے۔ زری سامنے رکھ کر وہ نسبت یاد آتی ہے۔ مسجد کی تعظیم کرتے ہیں، یہ نہ کہنا کہ صاحب یہ عبادت کریں، نہیں، وہ نسبت یاد آتی ہے۔ بات اور بھی عرض کر دوں، یہ زنجیروں کا ماتم جو ہم کرتے ہیں، بتا دوں جی، یاد ہے نا واقعہ تاریخ کا، جنگ احد، حضور کا ایک دانت شہید ہو گیا تھا، پتا چلا اسے جو بہت دور رہتا تھا، قرن میں رہتا تھا، جس نے حضور کے چہرے مبارک کا دیدار بھی نہیں کیا تھا، معلوم ہوا کہ ایک دانت شہید ہو گیا۔ محبت کی منزل ہے جو میں نے آپ سے عرض کی ابھی، جتنی جس کو محبت ہو، جتنی جس کو محبت ہو، نہ جانے کون سا دانت شہید ہوا ہو، نہ جانے کون سا دانت، پیشانی پہ بل نہ آئے، جی فتوے اپنی جگہ پر، قول رسول اپنی جگہ پر، ٹھیک ہے، جس کی تقلید میں اس پہ بے شک تم عمل کرو، لیکن جو تاریخ ہے وہ یہی ہے۔ قول رسول بھی عرض کروں گا ابھی، ایک ایک کر کے جناب ویسے کرنی نے اپنے سارے دانت توڑ دیے، نہ جانے کون سا دانت شہید ہوا ہو، نہ جانے کون سا دانت شہید ہوا ہوگا۔ جب دانت آدمی توڑتا ہے تو خون بہتا ہے یا نہیں؟ تو معلوم یہ ہوا معصوم کی محبت میں خون کا بہانا، خون بہا ہوگا یا نہیں؟ ایک ایک کر کے دانت سارے توڑ ڈالے، خون بہا، پتہ نہ چلا، یہ تو یقین ہو گیا ہوں کہ بہرحال جو بھی دانت شہید ہوا ہوگا اس کے بدلے میں محبت پہ سارے دانت انہوں نے توڑ ڈالے۔ بات پہنچی حضور تک، مستند ہے یہ تاریخ، راوی ثقہ ہے، کمزور نہیں، مجمع لگا ہوا ہے، آئے کہنے کے لیے، شکایتاً کہا کہ صاحب وہ یمن میں رہنے والے جو ہیں آپ کے صحابی اپنے آپ کو کہتے ہیں چہرے مبارک کا دیدار تک نہیں کیا، اصول فقہ کے مطابق تو صحابی بھی نہیں ہے لیکن کہتے ہیں وہ، کبھی انہوں نے کیا کیا کہ صاحب انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے۔ کیوں توڑ ڈالے؟ آپ کی محبت پہ توڑ ڈالے، اپنے آپ کو خونا خون کر لیا۔ انتظار میں ہیں کہ اب دیکھیں رسول کیا کہتے ہیں۔ رسول نے جواب دیا بہت توجہ سے، کیا جواب دیا؟ اچھا اس نے ایسا کیا، تم میں سے جس کسی کو اپنے گناہ بخشوانے ہو اس کے پاس جائے، وہ ایسے کرنی دعا کریں گے اس کے گناہ بخش دیے جائیں۔
یمن کی طرف سے مجھے بوئے رحمان آتی ماشاء اللہ سبحان اللہ کہتے تھے حضور. تو اب جتنی جس کو محبت ہو اتنا ہی اظہار کرے گا. جی یہ تو اپنی محبت کی بات ہے, دکھاوے کی نہیں ہے. یاد رکھیے گا اس بات کو, کوئی دکھاوے میں خون نہیں بہا سکتا, محبت میں بہاتا ہے. یا جی ہے, ورنہ حضور پر واجب تھا یہ کہ کہتے تھے کہ ویسے کرنی نے یہ غلط کیا. ایک عام مولوی تو کہہ سکتا ہے نا اگر کوئی غلط بات کرے. کیا حضور جو شریعت لانے والے ہیں ان پر واجب نہ تھا یہ؟ فوراً کہتے تھے. لیکن نہیں, کہ جسے گناہ بخشوانے ہوں اپنے تو اپنے, دوسروں کے بھی بخشوانے کا ذمہ دار بن گیا. محمد بس دوستو, اور جنت میں جانا ہے. یہ جنت جو ہے یہ کیا اللہ میاں کی ملکیت ہے؟ ویسے ساری کائنات ہی اسی کی ملکیت. کچھ عرض کروں یا تھک گئے آپ لوگ؟ آج جنت سمجھا کے چلا جاؤ. دوسری بات اور عرض کروں گا, جتنے ماشاءاللہ موجود ہیں شام کو امام بارگاہ ضرور آئیے گا. آپ لوگ نہیں آتے, یہ بات بھائی سمجھ نہیں آ رہی. بہت سی باتیں وہاں پہ بتاتا ہوں, پتہ نہیں اگلے برس کون زندہ کون نہیں. بات صاف ہے, زندگی کوئی بھروسہ نہیں. تو جنت جو ہے یہ کس کی ملکیت ہے صاحب؟ اللہ میاں کی ملکیت تو ہے نہیں. پروفیسر صاحب کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ اللہ کی ملکیت نہیں ہے. جب ملکیت نہیں ہے اللہ کی تو عدل کے تحت, ہاں بھی تبھی تو کہتے ہیں وہ توحید, دوسرے عدل. جب اس کی ملکیت نہیں ہے عدل الہی کے تحت جنت بھیجنے کا اس کو اختیار بھی نہیں. سبحان اللہ. کہ جب ملکیت ہی اس کی نہیں ہے, باغا صاحب ملکیت نہیں ہے. یہ قرآن بتائے گا بھی عرض کروں, اگر قرآن پر ایمان ہے اور یقیناً ہے خالق وہی ہے جنت جتنی طویل ہے ارض و سماوات والا, لیکن ملکیت اس کی نہیں ہے. کس کی ملکیت ہے بھائی؟ اب قرآن اعلان کرے گا. ہر بات قرآن صحیح ہے جناب. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک خدا مند تعالیٰ نے کچھ مومنین ایسے ہیں جن کے نفوس کو اور ان کے مال کو خرید لیا اور اس کا عوض جنت کو قرار دے دیا. ماضی کا سیرا ہے, اللہ ادھار نہیں کر رہا ہے کہ خرید آج لے اور قیمت بعد میں ادا کرے. اس نے خرید لیا مومنین سے. کچھ ہے ایسے مومنین جن کے مال و نفوس کو خرید لیا اور اس کا عوض جنت کو قرار دے دیا. پاس سینس ہے, ان اللہ اشترا ہے, خرید لیا اس نے. تو اب جنت کس کی ملکیت ہو گئی؟ کچھ مومن ایسے ہیں جن کی ملکیت جنت ہے, اور مومنین کے نفوس و مال کس کی ملکیت؟ وہ مومن کی نہیں, وہ اللہ کی. لہذا مومن وہی ہوگا جو اپنے مال کو اللہ کا مال سمجھے. اپنا نہ سمجھنا, یہ سب اللہ کا ہے. تو اب جنت ہے ملکیت مومنین کی. کچھ ہے ایسے مومن. کون ہے یہ مومنین جن کی ملکیت ہے جنت؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. یہ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. مال و دولت کے لیے نہیں کرتے کہ مال غنیمت ملے گا, نہیں, خالصتاً اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. کبھی خود قتل ہو جاتے ہیں, کبھی دوسروں قتل کرتے ہیں, قتال میں ہوتے ہی ہے. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. یہ وعدہ تورات میں بھی حق ہے. تو پتہ چلا یہ مومنین تورات کے زمانے میں بھی ہوں گے, ورنہ تورات میں ذکر کیسے آیا ان کا؟ بھائی کسی کتاب میں ذکر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا وجود اس کتاب سے پہلے ہونا چاہیے نا. تورات میں بھی یہ وعدہ حق ہے, انجیل میں بھی یہ وعدہ حق ہے, قرآن میں بھی یہ وعدہ حق ہے. تو یہ مان لیا نا یہ مومنین تورات سے پہلے تھے, انجیل سے پہلے تھے. یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ محمد کی نسل جو ہے پہلے سے مومنین کی چلی آ رہی ہے.
मोमिनीन की चली आ रही है, नस्ल में मुसलसल मौजूद रहे हैं, ये वादा बरहक है। लिहाजा है मोमिनीन फस्तबशिरू बिबैकुमुल लज़ी बायातुम बिही वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। तुम खुश हो जाओ इस बै पर जो तुमने की है, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। तो अब जन्नत है मिल्कियत इन मोमिनीन की। मैं जाना चाहता हूँ जन्नत में। वाह वाह। शाह मुहद्दिस से देहलवी अब्दुल अजीज क्या अहमदाबाद कहते हैं जनाब, जन्नत के सदर दरवाजे पर पंजतन पाक के नाम लिखे हैं। कौन कह रहा है? मुहद्दिस से देहलवी कह रहे हैं जिस घर के बाहर ये नाम लिखे हैं उस घर को क्या कहते हैं? मैं जब लंदन गया 1977 में तो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ट्रिनिटी चर्च का बड़ा जिक्र है, तो मैंने कहा मैं जाकर देखूं ट्रिनिटी चर्च को। खैर गया और बहुत बड़ा दरवाजा है, मेरे कदम लुढ़खड़ा रहे थे कि कैसे दाखिल हूँ, कैसे जाऊं, आदाब तहजीब पता नहीं क्या है अंदर दाखिल होने के, अंदर क्या हो कैसे हो। बाहर पूछ पाछ के दर कर के मैं गया और अंदर गया तो अजीब सा आलम मैंने देखा कि कहाँ बैठो, बड़ी बड़ी बेंचें हैं, ये हैं, दो तीन कुछ बुढ़ियां औरतें हैं, कुछ बुढ़े हैं। मैं बाहर परेशान हुआ। उसके थोड़ी देर के बाद मुझे पता चला कि साहब हैरो के अंदर एक बिल्डिंग है जो इमाम बारगाह है, अभी खरीदा गया है, वहां गया हैरो में। जैसे मैं हैरो गया किधर है भाई बिल्डिंग दे देगा, आओ देखा ना ताओ, दरवाजा खोला दाखिल हो गया। भाई क्यों? वाकिफ जो हूँ, रोज आता जो हूँ, इमाम बारगाह जो है, कदम आदि जो है ना आदि, तो सदर दरवाजे पर क्या लिखा है? ये जहाँ ये नाम लिखे वो क्या है? पूरी जिंदगी आदत क्या रही? इधर इमाम बारगाह देखा चले गए, अब जो वहां पर जम्मे का भीड़ है नाम लिखे देखे यही इमाम बारगाह चलाओ। हम तो हमें पता है नशिस्त बर्खास्त क्या है, हमें पता है कि कैसे फर्श बिछा हुआ होगा, हमें मालूम है मिंबर कहाँ रखा होगा, हमें पता है कि हमें कहाँ बैठना है, हर चीज से हम वाकिफ, हमें पता है कि हम कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं और कहाँ नहीं बैठ सकते। हमें यह भी मालूम है कौन सी अजीम हस्तियां आती हैं, उनके सामने कैसे आदाब और तहजीब से हमें पेश आना चाहिए। तमाम चीजों से हम वाकिफ हैं। तो अब जन्नत हमारे लिए कोई नई चीज न रही। बहुत खूब जनाब, कदम आदि है, पूरी जिंदगी हमारे कदम आदि है दाखिल होने। तो अब अर्ज करने का मकसद यह है कि ये जन्नत जो है मिल्कियत है मोमिनीन की। कौन से मोमिनीन? जिनकी ये सिफात है। मैं हमेशा अर्ज करता हूँ कुरान नामों से बहस नहीं करता, सिफात से बहस करता हूँ। तो अब मुझे जाना है जन्नत में, मैं क्या करूंगा? मैं ये तो कह नहीं सकता कि उन मोमिनीन से दोस्ती हो जाए, ये जरूर कहूंगा उन मोमिनीन की गुलामी में आ जाऊं। और मोमिनीन की गुलामी में आने का तरीका यह है कि जहां जहां उनका जिक्र हो वहां जरूर पहुंचूंगा। मीटिंग हुई साहब, तजर्बा इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, गवर्नर हाउस में लेटर भी आया, सब कुछ आया। अब वहां हम गए, गेट पे पहुंचे, तुर्रे वाला खड़ा हुआ, वो जाने नहीं दे रहा। मजाक कह रहा हूं, मैंने कहा भाई मुझे मीटिंग में बुलाऊं कि साहब होगा हमारे पास आपका, हम नहीं जानते आप इधर हो जाइए और लोग आ रहे हैं। अच्छा एक तरफ खड़े हो गए, एक और साहब भी आए, तुरे वाले लोग तो सलूट भी किया और सब अंदर। अरे मैंने कहा भाई इसको तुमने जानेगा, मुझे जाने तो साहब इसको मैं पहचानता हूँ, मैं पहचानता हूँ। मैंने कहा तो मुझे नहीं करनी, हम आपको नहीं पहचान, कभी देखा दो नहीं आपको, कभी आता जाता देखते तो पहचानते, इसे मैं पहचानता हूं। तो दोस्तों जन्नत है मिल्कियत मोमिनीन की, उनके कुछ दरबान भी खड़े होंगे, होंगे ना दरबान जी। एक तरफ देखा हमने मुस्लिम बिन सजा खड़े हैं, एक तरफ जनाबे हुर खड़े हैं जी, एक तरफ हबीब इब्ने मज़ाहिर खड़े हैं ना। जैसे हम जाएंगे फौरन पहचान लेंगे, अरे ये तो रोज का आने वाला है, हमें परवाह नहीं। दरबान पहचानता है तो अंदर पहुंच भी जाएंगे, दरबानी नहीं पहचानेगा तो अंदर जाएंगे कैसे? लाख कुछ हो। तो अब कोशिश हमें ये करना चाहिए कि मोमिनीन के गुलामों के ही गुलाम बन जाए और उसमें आ जाए। तो बस दोस्तों गुफ्तगू को इख्तिताम तक ले चलो। क्या मालूम न था सबको कि कल क्या होने वाला है? सब जानते, मौला ने एक एक से कह दिया था
आखिरी इजलास किया मौला ने, चराग रोशन है, अंसारा ने हुसैन सब तशरीफ फरमा। मौला कह रहे हैं मैंने तुम्हारी गर्दनों से बैत को उतार लिया, जो जाना चाहता है शब की तारीकी में चला जाए, और जिस जिसको साथ ले जाना चाहता है साथ ले जाए। सब के सब सुन रहे हैं। अल्लाह अकबर। वारे मौला हुसैन, इमाम की निगाह आने वाले दौर के मौर्रिख के कलम पर थी। तो ऐसा न हो कि आने वाला मौर्रिख ये लिख दे कि लोग जाना तो चाहते थे लेकिन रोशनी थी, तज़ब्ज़ुब का शिकार थे, आपके सामने से कैसे उठकर जाते। फौरन मौला ने हुक्म दिया अब्बास जी आका चराग को गुल करो। अज़ादारो चराग गुल हो गया। अब अंधेरा है, अब तो जा सकते हैं सबके सब। अब तो मौला चेहरे नहीं देखते, न वो मौला का चेहरा देखते। बस सरसराहटें हुई, आवाजें आई, फिर हुक्म दिया अब्बास जी आका। अजीब अंदाज है हजरत अब्बास अलमदार कि कभी भाई क्या करना पुकारा, हमेशा हमेशा। क्या बयान करे कोई तारीख क्या। और आप पर यह मंजर रकम है कि बमुश्किल तमाम 5 बरस का सिन है हजरत अब्बास अलमदार का। जनाब अमीर घर में दाखिल हो रहे हैं, क्या देखते हैं दरवाजे पर हजरत अब्बास अलमदार खड़े हैं। शब हो चुकी है। पूछा अब्बास यहाँ क्यों खड़े हो? जानते हैं हजरत अब्बास ने क्या जवाब दिया? बाबा आका हुक्म देकर गए थे। उस वक्त से कैफियत है हजरत अब्बास अलमदार। अब्बास चराग को रोशन कर दो। बस अज़ादारो दोबारा चराग रोशन हुआ। अब जो चराग रोशन हुआ, जितने अंसारा ने हुसैन बैठे थे ना, अब वो सब के सब खड़े। सबने तलवारें नामों से निकाल रखी। एक बहुत बुजुर्ग सहाबी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम था आपका जनाब सईद। आपकी भवें जो थी वो आंखों पर ढलकी हुई थी। क्या किया जनाब सईद ने? उल्टे हाथ से भवों को ऊपर उठाया, सीधे हाथ को तलवार के कब्जे पे रखा और एक जुमला कहा, ऐ हुसैन तुम भी बड़े तक्कार हो, तुम्हारे बाप भी बड़े तक्कार थे। अरे हमें ये बताओ क्या ये मुमकिन है कि हौज़े कौसर तक आकर वापस चले जाए? ये है यकीन के मंजिल, ये है कैफियत। जानते हैं कि ये जन्नत के जितने भी मालिक हैं उनके सरदार हैं। ये यहाँ पर आने के बाद हम वापस चले जाएं, ये हो नहीं सकता। मौला ने बर्खास्त किया इजलास, बड़ा अजीम इजलास था ये। हज़ारों तारीख में है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शब आशूर 2 इजलास मुनक्किद किए। एक तो ये इजलास था, और जानते दूसरा इजलास कौन सा था? दूसरा इजलास ये था कि तमाम बीवियां बैठी हैं, तमाम बच्चे बैठे हैं, दरमियान में चराग रोशन है, सबके सब मौला को देखकर रोते जा रहे हैं। मौला सबको देखकर रोते। बस गुफ्तगू को इख्तिताम करने इजलास बर्खास्त हुआ, सबके सब चले अखेरियां करते हुए जा रहे हैं। पता है सबको कि सुबह शहीद हो जाना है। कह रहे हैं मुस्लिम बिना सजा हबीब इब्न मज़ाहिर से, हबीब क्या तुम समझते हो, कल देखना तुम कि मैं कैसे तलवार चलाता हूँ। जनाब कह रहे हैं अरे मुस्लिम क्या मुझे तू बुढ़ा समझता है? मेरे हाथों में समझता है ताकत नहीं है। कल देख मैं किस तरह से तलवार चलाता हूँ, किस तरह से हुसैन की नफरत करता हूँ। दूसरे से अखेरियां करते हुए बातें करते हुए सबके सब जा रहे हैं। एक सहाबी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जरा पीछे रह गया, नाम था जनाब नाफे। जैसे ही गुजर रहे थे, कहां से? जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सीने के करीब से कानों में आवाज आई, जैसे जनाब ज़ैनब जनाब फिजा से फरमा रही है, अम्मा फिजा भैया ने साथियों को आजमा भी लिया है। कहीं ऐसा न हो कि कल सुबह जब किताब शुरू हो तो साथी चले जाए। बस सतारो के जुमला सुना, लाफे दौड़े दौड़े गए, अम्मा ने को फेंका और कहा आए मुस्लिम की नौ सजा, अरे गजब हो गया, आका दादी को हमारी वफा पर शक हो गया। सबके सब पलटे, सबके सब पलटे, फिर आए जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सामने खड़े हुए और आवाज दी, अम्मा फिजा हम गुलामों का दादी की खिदमत में सलाम पेश करो और कहो कि अगर हमारी वफा पर शक है तो हुक्म दे, अभी अभी अपनी तलवारों से अपनी गर्दनें
مل جائے تو اسی طرح سے قربان کر دیں گے. بہرحال چلے سب کے ساتھ جتنا بھی سارا ڈاکٹرین تھے. دن طلوع ہوا کتاب شروع ہوا. بس جس لیے میں نے زحمت دی ایک دو جملے عرض کروں گا. عزادارو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کانوں میں یہ آواز آ گئی کہ جیسے حضرت عباس جا رہے ہیں میدان کارزار کی طرف. آپ نے فوراً حکم دیا جاؤ ذرا عباس کو بلا لاؤ. بس عزادارو کہیں جناب فضا کہیں اور جا کر کہا حضرت عباس علمدار سے آقا زادی آپ کو بلا رہی ہیں. عزادارو مجلس کو میں ختم کر رہا ہوں چند باتیں عرض کر رہا ہیں. آئے حضرت عباس علمدار. کیوں کہ 10 محرم کے بعد اب ہر دن جناب زینب کا ہے. ہر دن جناب زینب کا ہے. عزاداری اب جناب زینب کے نام سے ہے. آئے داخل ہوئے. جیسے خیمے میں داخل ہوئے علی کی بیٹی نے حکم دیا عباس بیٹھ جاؤ. حضرت عباس بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے جناب زینب بھی بیٹھ گئی. بیٹھنے کے بعد کہا عباس آج میں تمہیں ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں. اللہ اکبر یہ کون سا موقع ہے حدیث سنانے کا. کہیے آقا زادی کیا حدیث سنا رہی ہیں. جناب زینب نے فرمایا عباس جب میں چھوٹی سی تھی نا اور بابا کے زانوں پر بیٹھی ہوئی تھی اچانک ایک دن کیا ہوا کہ بابا نے میرے سر جیسے چادر ہٹی میرے بازوؤں کو بوسا دیا. میں نے ہاتھوں کو فوراً پیچھے کر لیا اور میں نے کہا بابا یہ بازوؤں کو بوسا کیوں دے رہے ہیں. بابا نے کہا بیٹا ایک دن آئے گا ان بازوؤں پر اثر بنیں گے. گزر گیا. میں سوچتی رہی لیکن پھر میں نے سوچا جس کے 18 بھائی ہو اس بہن کے بازوؤں میں رسن کون باندھ سکتا ہے. لیکن اب بات آج تم جا رہے ہو اب زینب کو یقین ہو گیا کہ زینب کے بازوؤں میں رسن باندھے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خداوندہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. تو یہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. خداوندہ محمد جتنے مومنین و مومنات اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں ان سب کو جوار رحمت و جگہ عطا فرما. خداوندہ محمد و بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کے دلی مرادوں کو پورا فرما. خداوندہ سوائے غم حسین کے کوئی دوسرا غم دیکھنا نصیب. خداوندہ مومنین و مومنات ناحق قید مند کے سعودے برداشت کر رہے ہیں. جناب زینب کی قید کا واسطہ انہیں جلد از جلد رہائی عطا. خداوندہ محمد و آل محمد مومنین و مومنات بے اولاد ہیں سید سجاد کے صدقے انہیں اولاد نرینہ تھا. خداوندہ محمد و آل محمد مومنین و مومنات اس دیار غیر میں پریشانی کا شکار ہیں ان کی پریشانی کو جلد از جلد دور کر. خداوندہ جو مومنین و مومنات ابھی تک کسی قسم کے کاروبار میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے ان کو حضرت عباس کے سکتے ہیں کامیابی اور کامیابی عطا. خداوندہ جتنے مومنین و مومنات ابھی تک زیارات کا شرف حاصل نہیں کر سکے ان سب کو جلد از جلد زیارات کا شرف. خداوندہ محمد تمام مومنین و مومنات کو حب علی دل میں رہی ہوئی صوم و صلاۃ کا پابند کر. ربنا تقبل انک انت السمیع الدعاء. سجا رکھی تھی دریا پر عجب بارات پانی کی بہت کرتے تھے اشرار یزیدی بات پانی کی مگر دریا پہ پہنچے ٹھوکرے مارے چلے آئے بتا دی حضرت عباس نے اوقات پانی کی کٹے بازو چھ دی مشکی
रे